بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل طوبیٰ کاشف۔ آج میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا نور مہینہ جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے۔ تو اس خوبصورت مہینے میں، اس برکت والے مہینے میں ہم نے کیا چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کرنی، جو کر کے ہم خود کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت نیک کام کیا، لیکن وہ کام جو ہے وہ کرنا بہت سخت گناہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ تو وہ کیا چیزیں ایسی ہیں، آج میں ان چیزوں کو ڈسکس کروں گی۔ ہماری جنریشن جو ہے وہ علماء کرام کے پاس بیٹھتی نہیں ہے، دین کو صحیح سے سمجھتی نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، اور وہ جذبات میں، محبت میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، وہ جذبات میں، محبت میں وہ چیزیں کرتے ہیں جو چیزیں کرنا سخت گناہ کا باعث بن سکتا ہے ہمارے لیے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن جو جلوس نکالے جاتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ جلوس نہیں نکالنا چاہیے۔ دیکھیں، جو مرد حضرات ہیں وہ جلوس نکالیں، اور جو پرامن طریقے سے جلوس نکلتا ہے اور اس میں نعتیں وغیرہ پڑھنی ہے، بے شک وہ چیزیں کریں، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، جیسے کہ مذہبی جماعتوں کے اچھے طریقے سے جلوس نکلتے بھی ہیں۔ لیکن جو بہت سارے ایسے لوگ جو دین سے دوری پر ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی نادانی میں انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ 12 ربیع الاول کا جو جلوس نکلتا ہے اس میں تعزیے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو تعزیے بنا کے نکالے جاتے ہیں، جس کے نیچے سے بچوں کو گزارا جاتا ہے، اور بہت سارے اس میں پروسیس وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جو 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا جاتا ہے اس میں جو تعزیے ہوتے ہیں، تعزیے نکالنا ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ جو آج کل تعزیے بناتے ہیں مسجد وغیرہ، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی، زیادہ علماء کرام جو ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے بہت سارے ایسے تعزیے بھی اب دیکھے جس کے اندر مورتیاں بنائی ہوئی تھی، جیسا کہ انڈیا میں جو ہے مورتیوں کا کانسیپٹ ہے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، تو اس طرح کی مورتیاں جو ہیں وہ اس پہ بنی ہوئی تھی، اور وہ جلوس میں شامل تھے، اور وہ تعزیے لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈھول دھماکہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے اسلام میں الاؤڈ نہیں ہیں کہ ہم تیز تیز ڈھول بجائیں اور مورتیاں بنائیں۔ مورتیاں بنانا جو ہے وہ تو اسلام میں سخت گناہ ہے۔ ربیع الاول کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، لیکن آپ اس میں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو کہ آپ مورتیاں بنا رہے ہو، یہ کتنا سخت گناہ ہے۔ تو ایسے جلوسوں کا حصہ نہ بنے۔ اگر آپ کو بننا بھی ہے تو جہاں مرد حضرات ہیں اور وہ پرامن طریقے سے، جس میں علماء کرام شامل ہیں، ان جلوسوں میں آپ مرد حضرات شامل ہوں، نہ کہ اپنی لیڈیز کو لے کر اور تیار ہو کر لڑکیاں اچھا خاصا میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے، پوری ڈریسنگ کر کے جیسا کہ کسی شادی میں جا رہے ہوں، اس طرح کی ڈریسنگ کر کے وہ اپنی ماں، بہنوں، بیویوں کو لے کر نکلتے ہیں، اور وہ بھی جلوس میں شامل ہوتی ہیں، اور پھر وہاں ایرے میرے ہر ٹائپ کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے وہاں بےہودگیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے اسلام کا حصہ نہ کبھی تھی، نہ ہے، اور نہ بن سکتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو سخت اوائڈ کریں، کوشش کریں کہ 12 ربیع الاول کا دن جب اس طرح کے لوگ باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو اپنے گھر کی خواتین کو گھر میں محفوظ رکھیں۔ اور اگر آپ کو کسی جلوس کا حصہ بننا ہے تو میں بار بار یہی کہوں گی کہ جہاں علماء کرام اچھے طریقے سے بالکل جلوس نکل رہا ہو اس میں آپ شامل ہو جائیں، لیکن اس طرح کے جلوس میں شامل نہ ہوں جہاں یہ تعزیے اس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈھول دھماکہ ہو رہا ہوتا ہے اور چیزیں بن رہی ہیں، تو وہ چیزیں اس طرح سے چھوڑی جا رہی ہوتی ہیں کہ ٹرک کے اوپر سے ایک چاول کی تھیلی آ رہی ہے، وہ 4 بندے جس میں 2 خواتین ہیں 2 مرد ہیں جھپٹا مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ گرتی ہے تو وہ نیچے جا کے پھٹ جاتی ہے، کسی کو بھی نہیں ملتی۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز بعد میں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی کوئی چیز نہ کریں، کیونکہ جس کی بے حرمتی کرنا جو ہے وہ ہمارے اسلام میں سخت منع ہے، اور آپ جس کو اس طرح سے اس دن ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور جو چھینم چھٹی ہو رہی ہوتی ہے
بہت برا ماحول بنا دیا جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کو اس بار ربیع اول پہ آپ سب نے جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. اگر آپ سچے عاشقان رسول ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی کوئی چیزیں پسند نہیں تھی، نہ یہ چیزیں ہمارے اسلام کا حصہ ہیں. تو اگر آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو ان چیزوں کو اوائڈ کریں. دوسرا میں ایک چیز اور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر ہمارے ملک میں جو ہے 12 ربیع الاول کے موقع پر جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب کیک کٹ کرنے لگے ہیں. تو کیک کٹنگ جو ہے وہ تو دیکھیں ویسے بھی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارا، کیونکہ وہ مشرکین جو تھے، نہ عیسائی نہ یہودی، ان سے بھی پہلے جو مشرکین تھے وہ یہ کیک کٹ کی رسم وہ یہ کیک کٹ کا پروسیس جو ہے وہ کرتے تھے. تو کیک کٹ تو ہمیں ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیک جو ہے وہ کھانے کی ڈش ہے، اس کو آپ کھانا چاہتے ہیں تو آپ 1000 دفعہ کھائیں، کیونکہ ایک کھانے کی چیز ہے. لیکن اس کو اس طرح سے کٹ کرنا، سیلیبریشن کرنا، یہ چیز ہمارے اسلام میں نہیں ہے. تو اس طرح کے کیک کٹ نہ کریں. اور خاص طور پر جو 12 ربیع اول کے موقع پر کیک بنایا جاتا ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز بنائی جاتی ہے، جیسے کہ یا تو خانہ کعبہ بنا لیا، مسجد نبوی بنا لی، یا نال مبارک بنا لیا. اس طرح کی کوئی بھی چیز اس پر بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو کٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بہت سخت دیکھیں گناہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس طرح کی چیز ہمیں تو اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ کیک پر ہم بنا کے اس کو کٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت غلط ہو سکتا ہے. تو اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کیک کٹ نہیں کرنا. دیکھیں آپ لوگوں نے کچھ بانٹنا ہے، آپ گھر میں کھانا بنا کر آپ اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، غریبوں میں، جن کو کھلانا چاہتے ہیں کھلائیں. کھانا کھلانا ثواب ہے، ثواب کی نیت سے آپ کھانا کھلا سکتے ہیں. لیکن یہ پروسیس کرنا کہ کیک کٹ کرنا سب نے جمع ہو کے، یہ سب چیزیں غلط ہیں. اور لاسٹ میں آپ لوگوں سے جو ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ چیز یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر جو ہے وہ میلاد شروع ہو جاتے ہیں. ربیع الاول کے پورے مہینے تقریباً جو ہے وہ ہر جگہ میلاد چلتے ہیں. دیکھیں میلاد کرنا ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ڈسکس کرنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے، سنانا ہے، نعتیں پڑھنی ہیں. یہ سب چیزیں آپ کریں، اس سے انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا. لیکن اس میں اس طرح کے پروسیس کرنا، جیسا کہ ایکو ساؤنڈ جو ہے وہ بہت تیز آواز میں لگا دیا جاتا ہے، اور راتوں کو میلاد ہوتے ہیں، 12 بجے میلاد شروع ہو رہا ہے اور وہ میلاد جو ہے وہ صبح تک چل رہا ہے اور وہ ایکو ساؤنڈ پہ ہو رہا ہے. تو بہت سارے ایسے بزرگ حضرات ہوتے ہیں جو آپ کے نیئر میں رہتے ہیں، یا پھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا ایسے مرد ہیں جنہوں نے صبح آفس جانا ہے، کام پر اپنے جانا ہے، یا خواتین جو ہیں انہوں نے دن بھر اٹھ کے اپنے گھر کے کام کرنے ہیں، اور ان آوازوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے وہ سکون کی نیند نہیں لے پاتے. تو اب آپ کہیں گے کہ ہم تو کچھ اور نہیں چلا رہے، نعتیں چلا رہے ہیں، جب شادیاں ہوتی ہیں تب تو کوئی نہیں بولتا. تو دیکھیں چاہے شادی ہو، چاہے میلاد ہو، چاہے کوئی بھی پروسیس ہو، لیکن وہ چیز جو کسی کو اذیت دے، ایسی چیز کا ہمارے سامنے سخت منع کیا گیا ہے. تو جب آپ تیز آواز میں لگاتے ہیں اور ان لوگوں کی جو نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، چھوٹے بچے جو ہیں وہ سو نہیں پاتے، بزرگ حضرات پریشان ہوتے ہیں، تو وہ جو ہمارا ثواب ہے وہ ثواب ملنے کے بجائے ہمیں اس چیز کی وجہ سے ہمیں ضرور گناہ ملے گا کہ ہم کسی کو پریشان کر رہے ہیں. تو جب آپ نے میلاد کرنا ہے کوشش کریں آپ دن کے ٹائم پہ کریں. اگر آپ رات میں بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ بغیر ایکو ساؤنڈ کے کریں، تاکہ وہ آپ کے گھر کا میلاد ہو. یہ پوری رات اتنی تیز آواز میں میلاد کرنا کہ ہم تو اچھی چیز کر رہے ہیں، دیکھیں وہ اچھی چیز ہے، لیکن جب وہ کسی کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی، جب کوئی شخص اس کی وجہ سے سو نہیں پائے گا، ڈسٹرب ہوگا، تو وہ چیز جو ہے وہ ہمیں ثواب کیسے دلوا سکتی ہے جس سے ہم کسی کو اذیت دے رہے ہوں. تو کوئی بھی چیزیں کرنی ہیں آپ کریں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا اظہار کریں، لیکن ایسی چیزیں نہ کریں جن سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا. امید کرتی ہوں کہ اس 12 ربیع الاول پر آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے، اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ ربیع الاول کے مہینے میں چاہیں تو ربیع الاول کے مہینے کو اچھے طریقے سے اویل کریں گے. اور اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ایسے ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی زندگی کس طرح گزری، اور ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں، چاہیں تو ساری ورنہ کچھ چیزیں اپنے اندر امپلیمنٹ کر لیں، اور ہر ربیع الاول کے مہینے میں ایسا ہی کرتے رہیں. تو ہو سکتا ہے موت تک ہماری زندگی میں بہت ساری بہتریاں آ جائیں. تو کوشش کریں کہ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں.
اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان. اللہ حافظ.